السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ ناظرین، امریکہ میں محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی یعنی ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کا شٹ ڈاؤن جو ہے وہ اب 42ویں دن میں داخل ہو چکا ہے، اور اس بحران کے درمیان ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے کہ جس کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے یعنی انہوں نے خود اعلان کیا ہے کہ ٹی ایس اے اہلکاروں کو جلد تنخواہیں ادا کر دی جائیں گی۔ اس سلسلے میں انہوں نے نیشنل ایمرجنسی بھی نافذ کرنے کا اعلان کیا، اس کی تفصیلات پہ میں بعد میں جاتا ہوں۔ آج جو بارڈر سیکیورٹی زار ہیں ٹام ہومن، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ٹی ایس اے کا جو سٹاف ہے ان کو پیر یا منگل تک ادائیگی جو ہے وہ متوقع ہے، اور اس حوالے سے وہ ہوم لینڈ سیکیورٹی سیکرٹری سے مسلسل رابطے میں ہیں کہ اس کو کیسے سموتھ بنایا جائے اور یہ آگے بڑھایا جائے معاملہ۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے کہ جب کانگریس میں مکمل ڈیڈ لاک برقرار ہے، سٹیل میٹ ہے، اور فنڈنگ پر ابھی تک کوئی اتفاق نہیں ہو سکا کہ یہ فنڈنگ کیسے آئے گی، کہاں سے آئے گی۔ صدر ٹرمپ نے اس صورتحال میں ایگزیکٹو اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ٹی ایس اے کو براہ راست فنڈز جو ہے وہ فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس سارے اقدام کو ایک بہت ہی غیر معمولی قدم جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ایئرپورٹس پر اس بحران کے اثرات جو ہیں وہ واضح طور پر دیکھے جا رہے ہیں۔ عملے کی شدید کمی ہے، لمبی لمبی قطاریں ہیں، اور گھنٹوں انتظار کی شکایات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور جو ابھی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں ان کے مطابق کچھ بڑے ایئرپورٹس کے اوپر جو ہے وہ جو ویٹنگ ٹائم ہے اس کے اوقات میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ یہ جو تنخواہوں کا اعلان ہوا، پھر آئس کی ڈپلائمنٹ ہوئی ہے، تو اس سے بھی کافی ڈفرینس آیا ہے۔ اب اس دوران جو آئس اہلکاروں کو ایئرپورٹس کے اوپر تعینات کیا گیا تھا، اس کا بیسک پرپس بھی یہی تھا کہ جو ٹی ایس اے کا عملہ ہے اس کی کمی کو جو ہے وہ پورا کیا جا سکے۔ ٹام ہومن جو ہیں وہ بارڈر سیکیورٹی زار جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ ٹی ایس اے کو تنخواہیں ملنے کے بعد آئس اہلکار واپس بلائے جائیں گے یا وہ ایئرپورٹ پر ہی تعینات رہیں گے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ایک سوال، اور کانگریس میں صورتحال چونکہ بہت پیچیدہ ہو گئی ہے۔ جو ایوان نمائندگان کے ریپبلکن ارکان ہیں انہوں نے سینٹ کے ساتھ ہونے والی ایک بائی پارٹیزن ڈیل کو مسترد کیا ہے اور اپنی الگ تجاویز جو ہیں وہ منظور کروائی ہیں، جسے سینٹ ڈیموکریٹس نے مسترد کر دیا ہے۔ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو امیگریشن اصلاحات ہیں اس کے بغیر کوئی بھی فنڈنگ بل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا، جبکہ جو ریپبلکنز ہیں یعنی کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سارا تعطل ہے، سارا جو قیاس ہے، سارا جو یہ جو گڑمس مچا ہوا ہے، یہ بیسیکلی جو اپوزیشن پارٹی ہے اس وقت ڈیموکریٹس ہیں ان کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اور اسپیکر جو ہیں مائک جانسن وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ اس منصوبے کی حمایت کرتے ہیں اور ٹی ایس اے کے مسائل کو ایگزیکٹو اقدام کے ذریعے حل کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت انہیں جو سپورٹ چاہیے دوسری سائڈ سے وہ میسر نہیں ہے۔ جو ڈیموکریٹ سینیٹر ہیں ان میں ایک سینیٹر ہیں کوری بوکر، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ ساری صورتحال ہے وہ بالکل تعطل کا شکار ہے، اور یہ کویسچن بھی کر رہے ہیں کہ اس بحران سے جو ہے وہ اس کا حل کیسے نکالا جائے، کیونکہ یہ دونوں پارٹیز ابھی تک سٹیل میٹ ہے اور کوئی ایسا جو ہے وہ معاملہ سیدھا نہیں نظر آ رہا ہے کہ کس چیز کے اوپر دونوں پارٹیز جو ہیں وہ کنونس ہوں گی، کس پوائنٹ کے اوپر آ کر جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں۔ کیونکہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر کیا ہے، کل بھی شاید ایک ویلاگ میں ذکر کیا ہے کہ ابھی بہرحال یہ بحران تو سیاسی نوعیت کا ہے، لیکن اس کے امپیکٹ جو ہیں، جو اس کے جو ڈاٹس ہیں وہ امیگریشن ریلیٹڈ معاملات سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ ساری جو چیزیں تبدیل ہونا شروع ہوئی ہیں۔ یہ جو منیسوٹا میں آپریشن ہوا تھا اس میں 2 امریکی شہریوں کی جان گئی، ایک رینی گڈ تھی خاتون اور ایک جو ہے وہ ایلس پریٹی تھے آئی سی یو نرس، اور یہ دونوں کی جب اموات ہوئی ہیں اس کے بعد جو اینٹی گورنمنٹ اور جو اینٹی جو یہ جو ماس ڈیپورٹیشن جو موومنٹ ہے، جو پروٹیسٹ ہے، جو ایک اس کے خلاف جو احتجاج ہے اس میں شدت دیکھنے میں آئی۔ پھر منیسوٹا میں آپ نے دیکھا کہ جو آپریشن جو بہت بڑا آپریشن چل رہا تھا اس کو روکنا پڑا، اس کو ڈائیورٹ کرنا پڑا تھوڑا پبلک کے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اور اسی دوران جو ہے وہ ڈیموکریٹس نے یہ 2 کنڈیشنز بھی رکھی، جو میجر 2 کنڈیشنز ہیں کہ ہم حکومت کو جو فنڈنگ ہے وہ اسی صورت میں فراہم کریں گے۔ یہ جو سیاسی تعطل ہے اس کے پیچھے کی جو ساری وجوہات ہیں، جو کہانی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم اسی وقت جو ہے یہ فنڈنگ میں آپ کو سپورٹ کریں گے کہ جب آپ ہماری شرائط مانیں گے۔ اور ان شرائط میں جو 2 اہم شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک، جو بھی ریڈز ہیں، جو بھی آئس اور دیگر ادارے جو اس وقت امیگریشن ریلیٹڈ ریڈز کر رہے ہیں وہ عدالتی وارنٹ سے مشروط ہونے چاہیے، کہ عدالتی وارنٹ ہو تب وہ کسی کی پراپرٹی میں یا کسی کو اریسٹ وغیرہ کر سکیں۔ اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آئس اہلکار یا دیگر امیگریشن ریلیٹڈ فورسز ہیں
وہ نقاب جو پہنتے ہیں اپنی آئیڈینٹی کو چھپاتے ہیں، اس کو ختم کیا جائے. اور ان دونوں کے اوپر ایسا ڈیڈ لاک ہے، اور اس کے بعد جو فنڈنگ کے لیے سپورٹ چاہیے تھی ریپبلکن پارٹی کو، یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی کو، وہ ابھی تک میسر نہیں آئی ہے. اور یہ سارا جو تعطل ہے، یہ جو سارا ڈیڈ لاک ہے، یہ جو ساری رکاوٹ ہے فنڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے، اور آج اس کو 42 روز ہو چکے ہیں. 42 روز کے بعد بھی یہ معاملہ حل نہیں ہوا ہے. اور اب یہ سیٹرڈے سنڈے اور یہ ساری چیزیں بیچ میں آ گئی ہیں، تو چھٹیاں بھی ہو گئی ہیں، تو وہ اور مزید جو ہے وہ میرے خیال میں ڈیلے ہی نظر آ رہا ہے. کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آ رہی ہے کہ جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ آئندہ 2-4 دن میں یہ مسئلہ حل ہو سکے. تو اس کا جو حل نکالا ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی نے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے، وہ یہ نکالا کہ ہم ان کو فنڈنگ دے دیتے ہیں ون بگ بیوٹیفل بل سے، جو ایک انہوں نے بل پاس کیا تھا پچھلے کچھ مہینے پہلے. اور وہ 170 ارب جو ہے وہ آئس کو اور دیگر جو ڈی ایچ ایس ڈپارٹمنٹ کے اندر جو نیچے ذیلی ڈپارٹمنٹس ہیں ان سب کو ملتی ہے فنڈنگ، اس کے تحت جو دیا جائے. اور اس کی انہوں نے جو اس کا جو جواز نکالا، اس کی جو بنیاد بنائی، وہ یہ بنائی کہ پہلے بھی جو اس طرح کا شٹ ڈاؤن ہوا تھا، جو لاک ڈاؤن شٹ ڈاؤن ہوا تھا، اس کے اندر جو فوجیوں کو تنخواہیں دی گئی تھی، جو افواج ہیں ان کے جو لوگوں کو تنخواہیں دی گئی تھی، تو وہ بھی اسی طرح ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے دی گئی تھی، کیونکہ ان کی بھی تنخواہوں کے بغیر جو ہے ان کا کام آگے نہیں چل رہا تھا. اور ٹی ایس اے کے جو اہلکار ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے وہ بڑے پیمانے پر لوگ کام پہ نہیں آ رہے ہیں جب تنخواہ نہیں مل رہی ہے، اور وہ ایک قسم کی اسٹرائک پر ہیں. اب جب اسٹرائک پر ہیں تو پھر ایئرپورٹس کے اوپر ان کو چیک کرنے والا، ان کے سامان کو آگے پیچھے چیک کرنے والا، ان کی جو سارے امیگریشن کا پروسیس ہوتا ہے اس کو سنبھالنے والا کوئی بندہ نہیں ہے. اب اس کے بعد جو رش پڑا ہے، جو چیزیں بگاڑ کا سبب بنی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ ایئرپورٹس کے اوپر اتنی لمبی لمبی لائنیں ہیں کہ ایئرپورٹس کے باہر تک بھی جو ہے وہ لوگ لگیج کے ساتھ موجود ہیں، لیکن کوئی پروسیس کرنے والا نہیں ہے. اس کا حل عارضی طور پر یہ نکالا گیا تھا کہ آئس کے جو لوگ ہیں ان کو ڈپلوائے کیا جائے. لیکن جیسے ہی آئس کو ڈپلوائے کیا گیا تو پھر وہی ساری چیزیں دوبارہ بحث کا حصہ بن گئی کہ آئس جو ہے جب ایئرپورٹس کے اوپر ہوگی تو وہ کس قسم کے اقدامات کریں گے. لوگوں میں ایک آلریڈی جو خوف و ہراس ہے، جو ایک ان کو لگتا ہے کہ شاید آئس جو ہے ان کو کسی بھی وجہ سے گرفتار کر سکتی ہے، تو اس وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ شور مچا، بہت زیادہ جو ہے وہ آواز اٹھی. لیکن ابھی تک آئس جو ہے وہ ایئرپورٹس کے اوپر موجود ہے. بیچ میں 1-2 اریسٹ کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں، جس میں ایک خاتون کو اریسٹ کیا گیا تھا جس کے ساتھ ایک چھوٹی بچی بھی کھڑی ہے، وہ رو رہی ہے. وہ سٹوری کی ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کچھ چیزیں مسنگ ہیں، کچھ سامنے آئی ہیں. ڈی ایچ ایس نے بھی اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، لیکن اس کو میں پھر کسی اور ویلاگ میں ڈسکس کر لوں گا آپ کے ساتھ. لیکن یہ جو آج کی تازہ ترین صورتحال ہے اس میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آئس کی ڈپلائمنٹ کے بعد جو میجر ایک سٹیپ رہ گیا وہ یہ ہے کہ جو ایگزیکٹو آرڈر سائن کیا جا رہا ہے، اس کے بعد جو اگلے دن ہیں، تقریباً 2 دن کا وقت انہوں نے دیا ہے کہ اس کے دوران تنخواہیں جو ہے وہ ادا کر دی جائیں گی، اور ہوپ فلی جو ٹی ایس اے کے اہلکار ہیں وہ اپنی ڈیوٹیوں پر واپس آ جائیں گے. لیکن اس کے بعد بھی سوال ایک باقی ہے، کیا آئس پھر بھی ایئرپورٹس کے اوپر جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی جاری رکھے گی یا نہیں رکھے گی؟ اس حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی اس کے اوپر میں بھی نظر رکھوں گا. آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.